الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر ہونی چاہیے تو ایمان مکمل ہوگا. یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہر آدمی کرتا ہے. ہر آدمی کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. حتیٰ کہ کافروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا.
کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے محبت کا، آیا یہ اپنے دعوے میں سچا بھی ہے یا نہیں؟ کہنے کو تو ہر آدمی کہہ دیتا ہے کہ مجھے محبت ہے، کیا کسوٹی ہے اس بات کی کہ بھی اسے حضور سے محبت ہے؟ اور پھر محبت بھی عام انسانوں کی طرح نہیں، جتنی انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے اتنی نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ ہو، سب لوگوں سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ تو ایمان کامل کہلائے گا، ورنہ ایمان کامل نہیں کہلائے گا، ناقص ہوگا۔ میں اس کی مثال عرض کیا کرتا ہوں۔ وولٹیج آ رہے ہیں لیکن بہت ہلکے آ رہے ہیں، کہنے کو لائٹ ہے بھی، بجلی ہے، لیکن وولٹیج اتنے کم ہیں کہ آپ کی موٹر نہیں چل رہی، آپ کا اے سی نہیں چل رہا، آپ کا پنکھا نہیں چل رہا، یہ چیزیں نہیں چل رہی۔ بھئی کیوں نہیں چل رہی؟ وولٹیج کم ہے۔ اب یہ بات تو ہے کہ بھئی لائٹ تو ہے، لیکن کم اتنی ہے کہ نہ ہونے کے درجے میں ہے، اس سے ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ کہنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو چل کوئی چیز بھی نہیں رہی۔ کہنے کو حضور کی محبت ہے، نماز نہیں چل رہی، زکوٰۃ نہیں چل رہی، حج نہیں چل رہا، کوئی رکن بھی نہیں چل رہا، محبت ہے۔ کہنے کو محبت ہے، لیکن اپنی زندگی حضور کے مطابق نہیں بلکہ اوروں کے مطابق ہے، تو کیا کہیں گے؟ محبت کے وولٹیج کم ہیں، پورے نہیں۔ جب تک پورے نہیں ہوں گے بات بنے گی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کامل محبت ہوگی جب ہی ایمان مکمل کہلائے گا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہوتی ہے تو پھر نگاہوں میں آپ کے علاوہ کوئی اور آتا نہیں، کوئی اور آتا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور برداشت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کے دشمن سے نفرت زیادہ ہوگی۔ حضور کی محبت جتنی زیادہ ہوگی آپ کے دشمن سے نفرت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حضور کے دشمن کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں کتنی نفرت ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کا دشمن ایک آنکھ برداشت نہیں تھا. باپ حضور کا دشمن ہے، میدان جہاد میں سامنے ہے، صحابی حضور کا جانثار ہے، باپ کا سر اڑا دیا، باپ کی گردن کاٹ دی. باپ ہے لیکن ادھر حضور ہیں. حضور کی محبت کا دم بھرا، باپ کو نہیں جانا کہ تم کون ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ بات ہوئی، بیٹے نے کہا کہ ایک موقع پر آپ حضور کی طرف سے تھے، میں کافروں کی طرف سے تھا، میرے ہاتھ کے نیچے کئی دفعہ آپ آئے، میں نے ہاتھ روک لیا کہ ابا ہیں، ابا ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم اگر تم میرے ہاتھ کے نیچے آ جاتے تو تمہاری گردن اڑا دیتا. حضور کے مقابلے میں کوئی اور دوسرا نہیں. میرے عزیزو، یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کا قرآن کہتے ہیں کہ نبی تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز. دیکھنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے دشمن کی نفرت وہ ہمارے دل میں کتنی. ہمارے ارض پاکستان میں بدقسمتی کہیے کہ یہاں وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی رہتی. اور باوجود اس کے کہ تفتیش ہوئی، بہت اچھے سے ہوئی، عدالتوں نے، ہائی عدالتوں نے سزائے موت دے دی، لیکن آج تک کسی بھی توہین رسالت کے مرتکب کو ہمارے ملک میں سزا ہوئی نہیں. جب بھی سزا کا حکم آیا، کافر دنیا، کفریہ طاقتیں وہ اثر انداز ہوئیں، اور اثر انداز ہو کر کبھی عدالت پر اثر انداز ہوئیں، کبھی حکومت پر اثر انداز ہوئیں. اثر انداز ہو کر انہوں نے ان لوگوں کو جنہیں سزائے موت ہو چکی ہے توہین رسالت میں، انہیں راتوں رات بری کروایا، اور پھر ان کا پہلے سے پاسپورٹ ویزا تیار اور دوسرے ممالک کی نیشنلٹی مل گئی. یہ ایک دو نہیں، دسیوں واقعات ہیں ایسے، دسیوں واقعات. غلام قادیانی فرقہ دنیا جان گئی کہ دجالی ٹولہ ہے، یہ جھوٹا ہے، حقیقت پر مبنی کچھ بھی نہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے
باوجود اس کے کہ ہمارے ملک میں یہ قانون بن چکا کہ چونکہ یہ کافر ہیں، آئینی طور پر صرف پاکستان میں نہیں، عالم اسلام میں یہ قانون بن چکا کہ یہ کافر ہیں۔ جب کافر ہیں تو مسلمان نہیں کہلا سکتے، جب کافر ہیں تو اپنی عبادت کی جگہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ببانگے دہل اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہلاتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں سادہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا آخری رسول، آخری نبی غلام قادیانی ہے۔ غلام قادیانی کے جو ساتھی ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، غلام قادیانی کی جو بیویاں ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ غلام قادیانی پر جو شیطان آتا تھا اور جس کو وہ وحی کا نام دیتا ہے، وہ کہتا ہے وہ وہی ہے، وہ وہی ہے، یعنی یہ کھل کر کہا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو اس میں کون سے حرج کی بات ہے، اس میں کیا مذائقے کی بات ہے کہ وہ مسلمان ہی کہتے ہیں؟ دیکھو میرے بھائیو، کافر جو ہے اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے، کافر کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے۔ کافر مسلمان کا وارث نہیں، مسلمان کافر کا وارث نہیں، کافر مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، مسلمان کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، مسلمان کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں منع کر دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ مسلمان کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا، کافر مسلمان کے لیے مسلمانوں کے قبرستان میں کافر دفن نہیں ہو سکتا، مسلمان کے ساتھ کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا، کافر مرد کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سوچیں، جب یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے اور قانونی طور پر اس کی روک تھام نہیں ہوگی، اس کے اوپر قدغن اور پابندی نہیں ہوگی، جو مسلمان ان کے ساتھ شادی بیاہ کریں گے، جو مسلمان ان کے جنازے میں شریک ہوں گے، جو مسلمان انہیں اپنے قبرستان میں جگہ دیں گے، یہ سب کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے، لیکن خنزیر کہہ رہا ہے بھی یہ خنزیر کا گوشت ہے۔ ایک آدمی کتے کا گوشت بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھی یہ کتے کا گوشت ہے۔ جرم ہے، ہمارے ملک پاکستان میں یہ نہیں کر سکتا۔ اچھا بھئی، اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی کھلے عام تو نہیں کر رہا نا، خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے، کھلے عام تو نہیں بیچ رہا نا، چھپ کے بیچ رہے ہیں،
تو یہ اس کا فعل ہے. اگر وہ چھپ کے کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو. کیا اگر کوئی آدمی خنزیر کا گوشت چھپ کر کے بیچے تو اس کو بیچنے دیا جائے؟ کتے کا گوشت چھپ کر کے بیچے تو اس کو بیچنے دیا جائے؟ اسے یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں بھئی کھلے عام نہیں بیچو، چھپ کر تمہارا کام چلتا ہے تو چلاتے رہو؟ نہیں، نہ تم کھل کے بیچ سکتے ہو، نہ چھپ کے بیچ سکتے ہو. اور ایک آدمی اس سے بھی اگلا کام کرتا ہے، وہ کتے کے اوپر، کتے کے گوشت پر لیبل لگاتا ہے کہ یہ بکری کا گوشت ہے، بکری کا گوشت ہے. اس نے تو اور جرم کر دیا، دھوکہ دیا. یاد رکھو میرے عزیزو، ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. یہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں یہودی کہہ کر، وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں عیسائی کہہ کر، وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں یہودی کہہ کر، وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں سکھ کہہ کر. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ سکھ ہے، اس کا کھانا کیسا ہے، اس کی دعوت کیسی ہے، یہ ہندو ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے. قادیانی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے مسلمان کہہ کر، مسلمان کہہ کر کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. جب مسلمان کہہ کر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اور دوسرے مسلمان کو تحفہ دے رہا ہے، کس چیز کا تحفہ دے رہا ہے؟ تفسیر کا. یہ تفسیر ہے. اب دیانتداری سے بتاؤ، ہمارے طبقے میں، معاشرے میں کیا 100% لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تفسیر ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ یقین جانیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اپنی اس مسجد سے قادیانیوں کی تفسیر کے نسخے یہاں سے پکڑے. اب لوگوں نے دکھائے کہ مولانا صاحب اب یہ آپ کہیں گے قادیانی تو یہاں کوئی نہیں آیا، قادیانی یہاں رکھنے کوئی نہیں آیا، پھر یہاں کیسے آ گیا؟ ہمارا مسلمان بازار گیا، مارکیٹ میں گیا، دکاندار سے کہا کہ مجھے تفسیر دے دو. اس دکاندار کو کیا پتا یہ پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا؟ اس نے اٹھا کر کے تفسیر دے دی. اس نے دیکھا نہیں، اگر دیکھ بھی لے اسے کیا معلوم کہ یہ قادیانی ہے؟ یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہے. کون سی غلط بات ہے؟ قرآن ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے. اسے کیا پتا کہ قادیانی نے قرآن میں قرآن کے نام سے زہر گھول دیا ہے اور وہ ہمیں پلا رہا ہے. کیا انہیں اجازت دے دی جائے؟ نہیں میرے عزیزو، انہیں اجازت نہیں دی جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے جو نمازیں حضور کے ساتھ پڑھتے تھے، کلمہ حضور کا پڑھا، نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی، بیعت حضور سے کی، لیکن چھپ کر خفیہ طور پر، اوپر سے نہیں اندر سے ایک کمرہ بنا لیا. اور کمرہ بنا لیا، حضور سے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، وہ فلاں مسجد جو ہے وہ دور پڑتی ہے، بوڑھے لوگ بھی ہیں، بیمار لوگ بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، سب کا وہاں جانا مشکل ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ اس میں تشریف لائیں، پہلی نماز آپ پڑھا دیں تاکہ برکت ہو جائے. اب بتائیں، مسجد بنانا گناہ کا کام ہے؟ یا انہوں نے حضور سے جو مطالبہ کیا ہے کہ آپ آ کے نماز پڑھا دیں، کوئی برا مطالبہ کیا ہے؟ لیکن اللہ پاک نے قرآن میں اتار دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں،
سفر ہے، واپس آؤں گا، پھر دیکھتے ہیں۔ جب واپس آئے اللہ نے آیتیں اتار دیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ یہ جنہوں نے مسجد بنائی ہے، نام مسجد کا ہے لیکن اندر میں کفر ہے، یہ تو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کاٹنے کے لیے ہے، انہیں ختم کرنے کے لیے ہے۔ انہیں نماز نہیں بلکہ اس مسجد کو جڑ سے منہدم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا، گرا دیا، آگ لگا دی۔ حضور کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، صحابہ اکرام نے ان کے ساتھ قتال کیا۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جو جس کا کام اسی کو ساجے، عالم کتنا ہی بڑا ہو، اس کا کام آپریشن کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمارے مولانا صاحب تو ایسے ہیں، ایسے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، فلاں ہیں، لہذا آج آپریشن مولانا صاحب سے کروا لیں، تو دیانتداری سے بتائیں، کوئی عقل مند اس کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں۔ بھئی بات یہ ہے، یہ ان کی لائن نہیں ہے، یہ ان کی لائن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تو بہت اچھے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے، آج فتویٰ ڈاکٹر صاحب سے جا کے لے لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ فتویٰ ذرا دے دیں، تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے اس میں کوئی شک نہیں، میرے پاس بہت ڈگری ہیں، اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا بھی رکھی ہے، لیکن یہ میری لائن نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے ہمارا سبزی والا بہت اچھا ہے، بڑی اچھی سبزی دیتا ہے، بڑی رعایت کے ساتھ دیتا ہے، لہذا میرے دل میں تکلیف ہے، تو بہتر یہی ہے کہ سبزی والے کے پاس جاؤں اور اس کو کہوں کہ ذرا دیکھنا میری یہاں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ کچھ، وہ سبزی والے کے پاس گیا، موچی کے پاس گیا، آپ جوتا بہت اچھا گانٹتے ہیں، وہ کہے گا بابا سبزی بہت اچھی دیتا ہوں لیکن دل کی تکلیف کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، اس کے لیے ڈاکٹر ہے۔ اچھا بھائی، یہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، کہا ڈاکٹر صاحب میرے دل میں تکلیف ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے بورڈ نہیں پڑھا؟ کیا مطلب؟ یہ تو ناک کان حلق والے ہیں، ہوں تو ڈاکٹر لیکن ناک کان حلق کا ہے، آپ دل والے کے پاس جائیں، ہے ڈاکٹر۔ اچھا پھر چلا گیا، ڈاکٹر صاحب میرے ہارٹ میں بڑی تکلیف۔ اس نے کہا آپ نے بورڈ نہیں پڑھا؟ ارے میں تو آنکھ والا ہوں، آپ دل والے کے پاس چلے جائیں۔ پھر گیا تیسرے کے بعد، ڈاکٹر صاحب میرے دل میں بڑے۔ اس نے کہا یار آپ نے بورڈ نہیں پڑھا؟ ارے میں تو جلد والا ہوں، آپ دل والے کے پاس جائیں، ہیں سبھی ڈاکٹر، ہیں سبھی ڈاکٹر لیکن لائن الگ۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، قادیانی کیا ہیں، انہیں کتنی اجازت ہونی چاہیے، کتنی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ معذرت کے ساتھ یہ لائن جو اہل علم ہیں، دین رکھنے والے ہیں، اور جنہوں نے پوری زندگی علم دین میں لگا دی ہیں، یہ ان کا کام ہے، ان سے رہنمائی لی جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم نے غلط فیصلہ کر دیا تو پھر ثواب کی بجائے اپنی آخرت برباد ہو جائے، آخرت برباد ہو جائے۔ اور یہ قادیانیوں کا مسئلہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی عدالت عالیہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایک حساس مسئلہ ہے، قادیانیوں کا مسئلہ ہے، اس میں فیصلہ دینے سے پہلے اللہ پاک نے ہمارے ملک پاکستان میں ایک سے ایک علمی لوگ پیدا کیے، آپ انہیں بلائیں، ان سے مشورہ کریں، بار بار مشورہ کریں، پوچھیں، جتنے بھی اشکالات ہیں ان کے سامنے رکھیں، اس سلسلے میں ان سے رہنمائی حاصل کی جائے اور پھر فیصلہ دیا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ دیں گے تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی اور فساد برپا ہو جائے گا۔
اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.